بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت صالح نبی کی اونٹنی کا خطبہ نمبر 199 میں خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کس عنوان سے تذکرہ کیا ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام۔ خطبہ نمبر 199 کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور پہلے حصے میں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ راہ خدا میں چلنے والوں کو اپنی قلت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ راہ خدا میں اور فی سبیل اللہ کام کرنے والے ان افراد کو حقیقت میں ایک بہت بڑی حوصلہ افزائی کے لیے اور ہمت بڑھانے کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اکثر افراد اس دور میں بھی یہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، آپ کے ساتھ اللہ ہے، اور جب آپ نے راہ اللہ کی انتخاب کی ہے تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے، یہ یقین کیجئے۔ اور اس یقین کے ساتھ پھر اصحاب کہف کی طرح 3 5 7 بندے بھی ہو جائیں تو پھر وہاں مقام پہنچتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پوری حکومت کو بدل کے ان کو دکھاتا ہے، آپ اپنا قدم اٹھائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں اپنا کام کروں گا۔ یہی جناب امیر علیہ السلام نے پہلے حصے میں یہی فرمایا، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بھی جناب امیر المومنین نے خط نمبر 36 میں اپنے بھائی جناب عقیل کو جو خط لکھا اس کی طرف بھی اگر فرصت ہوئی تو اشارہ کریں گے کہ انبیاء کی ہمیشہ یہی صورت حال رہی کہ وہ تعداد میں بہت کم افراد ان کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن وہ راہ خدا میں کبھی گھبراہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ پہلا حصہ ترجمہ کر لیں تو آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جہاں حضرت امیر المومنین نے جناب صالح نبی کی اونٹنی کا تذکرہ کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں یا ایھا الناس لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلۃ اہلہ، اے لوگو ہدایت کی راہ میں ہدایت پانے والوں کی کمی سے گھبرا نہ جاؤ، اس لیے کہ حضرت نوح وہ 900 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں، کہ ان 950 سال میں جو زیادہ سے زیادہ افراد جناب نوح کے ساتھ آئے تھے وہ 80 تھے، اور ان میں سے بھی بیوی بھی چھوڑ گئی ہے، بیٹا بھی چھوڑ گیا ہے۔ تو یہ اللہ والے سے پھر گھبراتے نہیں، وہ اپنا کام کرتے، کیونکہ لوگ تو اسی دنیا کے خوان نعمت پر ٹوٹے پڑتے ہیں، جس سے شکم پوری کی مدت کم اور گرسنگی کا عرصہ دراز ہے۔ پھر امام نے فرمایا کیوں لوگ ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ہدایت کو لوگ حقیقت میں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس دنیا کی زینت، دنیا کی سہولیات، دنیا کی زرق و برق کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور آخرت پر رب کے وعدوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ البتہ بڑے خوبصورت اور فصیحانہ انداز میں جناب امیر علیہ السلام نے یہاں فرمایا ہے کہ وہ اس دسترخوان پہ گر پڑتے ہیں جس کی سیر ہونے کی مدت بہت کم ہے، لیکن پھر جب یہاں انہوں نے دنیا کو اختیار کیا تو آخرت میں ان کے لیے بھوک اور پیاس زیادہ ہو گئی، یعنی آخرت میں پھر ان کو بڑے طویل مدت تک سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک پہلو کہ آپ افراد کی قلت سے راہ حق پر ہیں تو گھبرایا نہ کیجیے، بلکہ اس میں یہی میں عرض کرتا جاؤں 2-3 جملے۔ جناب امیر علیہ السلام کو خط لکھا جناب عقیل نے، اور یہ خط نمبر 36 ہے نہج البلاغہ کا۔ یہاں جناب عقیل نے لکھا کہ بھیا کچھ ٹائم کے لیے آپ ان لوگوں کو رعایت دے دو تاکہ آپ کے ساتھ مل جائیں، اور پھر آپ ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہنا۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ایک تو بڑا دردناک جملہ ہے جس کو میں نے سینکڑوں دفعہ نقل کیا ہے، وَسَلَبُونِي سُلْطَانَ ابْنَ أُمِّي، بھیا آپ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے تو میرے ماں جائے کی حکومت مجھ سے چھین لی ہے۔ یہاں ایک جملہ امام فرماتے ہیں لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشتا، اپنے گرد لوگوں کا جم گھٹا دیکھ کر میری ہمت نہیں بڑھتی، اور نہ ان کے چھٹ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ پھر فرمایا ولا تحسبن ابن ابیک، اپنے بھائی کو یا اپنے باپ کے بیٹے کو آپ یہ نہ سمجھو کہ وہ ہمت ہار جائے گا۔ تو یہاں جناب امیر علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کی کثرت یا لوگوں کی قلت میں یار نہیں ہوتی، لوگوں کے بجائے خدا کی وحدانیت اور خدا کی راہ میں یار ہوتی ہے۔
دوسرا جملہ جس کے لیے ہم نے اس کو عنوان دیا صالح نبی کی اونٹنی کا واقعہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی 9 جگہ پہ قرآن مجید میں جناب صالح کے اس معجزے کو بیان کیا ہے، اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ ناقۃ اللہ و سقیاھا، سورہ شمس کے الفاظ ہیں، اللہ کی اونٹنی۔ بھئی دیکھیے ابھی اللہ کی نسبت جو کیوں ہے، اس لیے کہ معجزہ الہی ہے، اللہ نے خصوصی طور پر، تو یہ بہرحال ناقۃ اللہ، کوئی اونٹنیاں بھی اللہ کی ہوتی ہیں جیسے کچھ مقامات اللہ کے ہوتے ہیں، تو جو اللہ کے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی پہچان کروائیں۔ اس لیے اگر ہم علی علیہ السلام کو وجہ اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی پہچان کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اگر ناقۃ اللہ ہے تو وہ بھی یعنی اللہ کے معجزے کے ذریعے سے اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ تو اس حصے میں جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الناس انما یجمع الناس الرضا والسخط، لوگوں کے اوپر حکم لگتا ہے کس حوالے سے کہ وہ کس پر راضی ہیں اور کس پر ناراض ہیں۔ دیکھیے عزیزان، آج کے اس خطبہ نمبر 199 میں یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کا معیار کیا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، کس کے مخالف ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے مثلا جنگ میں ساتھ کھڑے ہوں یا کیا، امام فرماتے ہیں معیار یہ ہوتا ہے وہ کس پہ راضی ہیں اور کس پہ ناراض ہیں۔ جناب صاحب الوسائل نے وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 11 میں کوئی 17 احادیث امر بالمعروف کے حوالے سے نقل کی ہیں کہ اگر کوئی دور دراز کے علاقے میں مارا جائے اور آپ اس کے مارے جانے پر راضی ہیں تو گویا آپ اس کے قاتلوں میں شمار ہیں، اور اگر کوئی مارا گیا ہے اور آپ اس کے مارے جانے پر ناراض ہیں اور غم کا اظہار کر رہے ہیں تو گویا آپ اس مظلوم کے ساتھ ہیں۔ یہ کوئی 17 احادیث وسائل الشیعہ میں جناب اور عاملی نے جمع کی ہیں۔ بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے، یہاں جناب امام فرماتے ہیں کہ یہ معیار لوگوں کا جمع ہونے کا کیا ہے؟ رضا و سخط، کس پہ وہ راضی ہیں کس پہ ناراض ہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں انما عقر ناقۃ ثمود رجل واحد فعمهم اللہ بالعذاب لما عموهم بالرضا۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے حضرت صالح نبی کی اونٹنی کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت صالح نبی کی اونٹنی کو ایک شخص نے اس کے پاؤں کاٹے تھے، لیکن رب نے فرمایا فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ یہ سورہ شعراء کی آیت امام نے تلاوت کی ہے، آیت 157۔ تو امام فرماتے ہیں کہ رب نے کیا ہے؟ فَعَقَرُوهَا، اس اونٹنی کو سب نے مارا، سب نے اس کے پاؤں کاٹے۔ حالانکہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہ قدار ابن صالح یا غدار ابن صالح کے نام سے ایک شخص تھا جس نے اپنے تلوار سے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے۔ رب نے کیا فرمایا؟ فَعَقَرُوهَا، ان سب نے یعنی اس پوری قوم نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے اور پھر ان سب پہ عذاب آیا۔ تو یہ سب کا حکم رب نے کیوں لگایا؟ اس لیے کہ سب اس پر راضی تھے، اور پھر جب سب راضی تھے تو اس قتل کرنے والے اور پاؤں کاٹنے والے اور اونٹنی کو مار دینے والے کے ساتھ سب پہ عذاب آیا ہے۔ تو اب یہ جناب امیر علیہ السلام واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ معیار کیا ہے؟ راضی اور ناراضگی۔ آپ اگر خطبہ نمبر 12 کو دیکھیں تو جناب امیر المومنین جب جنگ جمل سے فتح کے بعد پلٹ رہے ہیں تو ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ یا علی، کاش میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا۔ خطبہ نمبر 12، کاش آج میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا تو خوش ہوتا ہے اس پہ کہ آج میرے مولا کو فتح ہوئی ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تیرے بھائی کی ہوا اخی کا، کیا تیرے بھائی کی تمنائیں، کیا تیری بھائی کی خواہشیں، کیا اس کی رضا ہمارے ساتھ تھی؟ تو امام کو وہ جواب دیتے ہیں ہاں۔ تو امام فرماتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور جو اس سے بہت پہلے چلے گئے دنیا سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور قیامت تک جو ماں کے ابھی بطن میں ہیں یا آنے والے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ خطبہ نمبر 12 میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، البتہ ساتھ کا معنی جو ہے وہ ذرا غور فرمائیے۔ اگلے جملے میں امام نے یہ فرمایا ساتھ کا معنی کیا ہوگا کہ ہم اپنے امام کی راہ کو فالو کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو یہ جناب امیر المومنین نے یہ واضح فرمایا کہ رضا معیار ہے۔ اس لیے ہم زیارت اربعین میں جناب سید الشہداء کے لیے ایک جملہ پڑھتے ہیں، اور وہ جملہ اسی مفہوم کو واضح کرتا ہے کہ جو ان کربلا والے قاتلوں پہ راضی تھا یا آج راضی ہے تو وہ قاتلوں کے حساب میں ہی شمار ہوتا ہے۔ لعن اللہ امتا سمعت بذالک
فرادیت بہ، اللہ لعنت کرے ان پر جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو سنا اور وہ یزید کی طرفدار ہوئے، راضی ہو گئے، تو ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ کل بھی لعنت تھی اور آج بھی لعنت ہے، اس لیے کہ وہ راضی تھے۔ تو یہ جناب امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اونٹنی کے پاؤں کیے اور اللہ نے سب کو ایک ہی حساب میں لیا کہ سب نے پاؤں کاٹے تھے، اور پھر ان سب پر عذاب تھا۔ اور پھر امام نے عذاب کی آمد یوں تھی کہ زمین کے دھنسنے اور زلزلوں کے جھٹکوں سے ایسی گڑگڑاہٹ ہونے لگی جیسے نرم زمین میں ہلکی تپی ہوئی پھالی کے چلانے سے آواز آتی ہے۔ خوبصورت جملات ہیں فصاحت و بلاغت کے۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے کہ جب راضی ہوں گے تو اس حساب میں۔ اور تیسرا اور آخری حصہ جناب امام علیہ السلام نے اس خطبہ نمبر 199 میں ارشاد فرمایا، ایھا الناس من سلک الطریق الواضح ورد الماء ومن خالف وقع فی التیہ، اے لوگوں جو روشن و واضح راہ پر چلتا ہے وہ سرچشمہ ہدایت پر پہنچ جاتا ہے، اور جو بے راہ روی کرتا ہے وہ صحرائے بے آب و گیاہ میں جا پڑتا ہے۔ تو امام نے گویا یہاں اپنی طرف بلایا ہے کہ دیکھو میں علی ہوں طریق واضح، اس علی طریق واضح کے ساتھ چلو تو منزل کو پالو گے، ورنہ ساری زندگی گمراہی میں ہی ڈوبے رہو گے۔ اور اس کو خطبہ نمبر 95 اگر آپ دیکھیے ذرا ان لفظوں کو دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں من سلک الطریق الواضح، جو واضح راستے پر اور روشن راستے پر چلتا ہے، ورد الماء، وہ اپنے مقصود کو پانی کو پا لیتا ہے۔ خطبہ نمبر 95 میں بڑے واضح الفاظ میں امام نے فرمایا وَإِنِّي لَعَلَىٰ بَيِّنَةٍ من ربی ومنہاج من نبی وانی لعلی الطریق الواضح، میں علی اس طریق واضح پہ ہوں جو راہ نبی تھی اور جو دلیل پروردگار تھی۔ تو یہ تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا، اور اس کو ہم اگر جمع کریں تو تھوڑے افراد ہوں تو گھبرائیں نہیں۔ دیکھیے راستہ واضح ہے، اور وہ راستہ جس کی وضاحت ہم کہتے ہیں وہ ہے راہ علی ابن ابی طالب۔ اس لیے جب سورہ حمد میں ہم یہ تفسیر بیان کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہیں ان میں سر فہرست بعد از مصطفیٰ ذات علی مرتضیٰ ہے۔ تو تھوڑے ہونے پہ گھبرائیے نہیں، اور راہ دیکھیے کہ راہ علی پہ اپنی زندگی گزاریں تو علی ہمیں صراط مستقیم کے ذریعے سے خدا تک پہنچائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔